السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ پھر محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے انسانوں کو مختلف آہستہ رکھو بھائی آہستہ رکھو اللہ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہوا ہے۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، کوئی رشتہ دوسرے رشتے کی جگہ نہیں لے سکتا، اور اس میں حسن سلوک کو اللہ نے اتنا بڑا کام قرار دے دیا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ساری باتیں اللہ کا امر ہیں۔ علم والے کون ہیں قرآن بتاتا ہے، ایک تو یہ مدرسے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ بتاتا ہے کہ علم والے ہیں کون۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کون ہے وہ اولو الالباب؟ وہ اولو العلم، وہ اولو الفہم، وہ اولو الکتاب۔ کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان نبھاتے، وہ وعدے کے پابند ہوتے۔ اب یہاں تعبیر بدل گئی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ چونکہ مضمون نکاح کا ہے لیکن یہ بات بیچ میں آ گئی، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک میں اللہ نے اتنا وزن ڈالا ہے اس لفظ سے، ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حسن سلوک کرو، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں صلہ رحمی کی بات۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اب تعبیر بدل گئی، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کے سختی سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبْرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میرا دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کھل کر چھپ کر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ 9 صفات ہیں اولو العلم، یہ 9 صفات ہیں اولو العلم۔ میں
جو ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں میں ان سے یہ کہتا رہتا ہوں، ایک سند ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ مدرسہ حسنین کا فارغ اب عالم کہلائے گا، لیکن اللہ کے ہاں عالم اس سند سے نہیں بنتا، خیر المدارس کی سند سے عالم نہیں بنتا، وہ فاروق اعظم کی سند سے وہ عالم نہیں بنتا ہے، وہ ان 9 صفات پہ عالم کہلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ سند تو ایک علامت، ایک پہچان ہے کہ اس نے یہ کچھ پڑھا ہوا ہے، یہ علم کی علامت نہیں ہے۔ علم کی علامت یہ 9 چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ رشتوں کو جوڑنا یہ بہت بڑا امر ہے، جب یہ ٹوٹتا ہے تو معاشرت ٹوٹ جاتی ہے، اور جب معاشرت ٹوٹتی ہے تو سارا نظام زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان تمام رشتوں میں میری بات شاید آپ کو عجیب لگے، سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ شاید یہ میری بات کانوں کو نہ آشنا لگے، جو کہ ہم صرف ماں باپ سنتے ہیں، ماں باپ ماں باپ ماں باپ، یہ بات بہت سے کانوں کو پہلی دفعہ ٹکرا رہی ہوگی کہ جس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، مامے چاچے نہیں، دادے دادی نہیں، ساس سوہرے دادا کے دائیں شریعت ذکر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ مفتی سب تلاش کریں گے۔ مرتبے بتائے، وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مقام بتایا، مرتبہ بتایا، خدمت کرنے کا امر دیا۔ یہ عجب آیت کہ اللہ تعالیٰ خامد اور بیوی کے رشتے کو بتا رہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ تعبیر کسی رشتے کے ساتھ نہیں، صرف اس ایک رشتے کے ساتھ۔ اللہ اپنی نشانیوں سے دلائل قائم کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا برسنا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا زندہ کرنا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پھیلانا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں معلق بادل۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ تیرے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میں ایک اور جگہ سے پڑھنے لگا، من آیاتہ، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی، ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا، واقعی بہت بڑی نشانی ہے۔ میں اگلی آیت چھوڑ دیتا ہوں، اس سے اگلی پڑھتا ہوں، من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی بلند آسمان، پست زمین، زبانوں کا اختلاف، لہجوں کا اختلاف، ایک ملک میں 50 زبانیں۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، میری بہت بڑی نشانی تو میں سلا دیتا ہوں، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہوں، تمہارا رزق کے نظام چلاتا ہوں۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میں آدھی آیات پڑھ رہا ہوں۔ میری بہت بڑی نشانی کہ میں بجلیاں، بارش، بادل لاتا ہوں، اور کبھی خوف پیدا کرتا ہوں، کبھی امید پیدا کرتا ہوں، گرجنا برسنا۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان قائم ہیں، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان قائم ہیں۔ عجب بات ہے اس میں نا، میں آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہاں واقعی 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 بھائی، مٹی سے انسان بہت بڑی نشانی،
زمین بہت بڑی نشانی، آسمان بہت بڑی نشانی، بادل بہت بڑی نشانی، پہاڑ بہت بڑی نشانی، بارش بہت بڑی نشانی. ہمارا ذہن چلتا ہے. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس پر شاید ہی کبھی خیال گیا ہو. من آیاتہ، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا. یہ تعبیر قرآن کی صرف اس رشتے کے ساتھ آئی ہے اور کسی رشتے کے ساتھ یہ تعبیر نہیں آئی کہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی کہ اس نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. اور اس میں 3 باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، زندگی سکون والی گزرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، محبت پیدا کی. وَرَحْمَةً، ہمدردی پیدا کی. 3 خوبصورت باتیں اس ایک رشتے کے ساتھ جوڑی. اور انسانیت کا پہلا رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. آدم اور حوا، اللہ 2-4 چھوٹے چھوٹے بال نال ہی دے چھڑدا لے بھئی اے تیرا پوترا ہے، تیری دید ہے، چل بھئی موجاں کر. پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہی بنایا. نکاح، یہ نکاح ہو رہا ہے مولانا صاحب کی صاحبزادی کی اور بہت بڑے صاحب حضرت کی پوتی کا ماشاءاللہ. اللہ نے آدم کا نکاح حوا سے کروایا. آدم بنایا مٹی سے، پتلا بچھایا. اسرائیلی روایات ہیں 40 سال پڑا رہا. چلو ایسے ہی مان لینے 40 سال پہ رہے. وہ سوکھتا رہا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس کو کپڑے پہنائے، پھر اس جنت بنا. اچھا تو اللہ ایک ڈھیری اور بنا دیتا عورت کی. ایک ڈھیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اما حوا کو ڈیزائن کر دیتا. پتلا تو پتلا ہی ہوتا ہے عورت کا یا مرد کا. اور وہ فرشتے تھے، ان کو کیا دلچسپی ہے. اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اس کے بت کو بھی ننگا نہیں کیا. اس کے لیے جو بنایا اس کو بھی ننگا نہیں کیا. جنت میں آدم کو ڈالا اور اداس کر دیا. جنت چنگی نہیں لگتی بابا جی، تنہائی کھاتی ہے. ایسے پیدا فرمایا کہ نہ آدم کو پتا نہ فرشتوں کو پتا، صرف اللہ جانتا ہے. آنکھ کھلی تو ایک حسین شکل پورے لباس میں. اللہ اما حوا کو بھی پتلا بناتا، پھر روح ڈالتا، پھر کپڑے پہناتا، پھر ساتھ کرتا. پہلے دن سے عورت کو عزت دی ہے، انتظار کروا کے دیے. انتظار سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی. اور پورے اہتمام کے ساتھ. یہ بات تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے حسین انسان یوسف علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ سب سے حسین عورت کون تھی. وہ حضرت حوا تھی. حضرت حوا دنیا میں جتنی عورتیں آئیں گی سب سے حسین. اور اللہ نے ان کا قد دونوں کا، اما ابا 130 فٹ تھے. 130 فٹ. اصل جنت کا قد بھی یہی ہوگا. جب اللہ جنت میں ڈالے گا نا تو پھر ایک دم 130 فٹ ہو جائے گا. اسی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. تو ٹائم کے ساتھ ہم گھستے 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 ایک قد رہ گئے. آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں. ویسے ایک لطیفہ ہے، زمیندار اپنے میراسی نے آ کے میرے گھوڑے نو مالش کر. میراسی کولی جی قوم ہے، انہوں کام کرنا نہیں آتا، صرف زبان دی روٹی کھاندے. وہ تھوڑی دیر تک کرتا رہا. زمیندار اندر گیا، وہ سو گیا. چور گھوڑا لے گئے. اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہوا. لگا آج میرے لیتا رہے، آج میری خیر. وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لا کے رسی سے باندھ کے دی مالش شروع کر دیتی. تھوڑے دیر زمیندار باہر نکلو سے گئے، گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. وہ نام مراد ہے گھوڑا ہے تو خرگوش ہے سائیں. گھوڑا ہے، مالش کی تھی ساری رات، گھس 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 کے آیا کھلوتا. تو یہ 10,000 سال میں گھسا 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 کے نا یہ بنا دیا ہے. آگے اور چھوٹے ہو جائیں.
اے اللہ واپس جنت ہم سب کو اللہ عطا فرمائے، نصیب فرمائے، ہر ایمان والے کو اللہ نصیب کرے۔ تو اللہ دوبارہ 60 ذراع 130 فٹ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کروایا، احترام دیا، ننگے پن سے بچایا، پتلا بننے سے بچایا، پورے لباس میں وجود بخشا، آدم علیہ السلام کو سلایا، آنکھ کھلی۔ میرے نبی نے کہا کہ آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، الٹے ہاتھ کی پسلی سے پیدا کیا، سیدھے ہاتھ کی پسلی سے نہیں پیدا کیا، کہ الٹی طرف دل ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ عورت ہر رشتے میں دل کے قریب ہوتی، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، جس روپ میں بھی ہے، جتنے بھی رشتے ہیں وہ دل کے قریب اس کی جگہ بنائی گئی، ورنہ سجا پسا کھبے پسا نالو چنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الٹی طرف سے اللہ نے، چونکہ دل ادھر اللہ نے بنایا۔ تو جب نکاح ہوا تو اللہ نے فرمایا آدم مہر دو بیگم کو، تو کہنے لگے کیا دوں، کیا دوں؟ تو وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دامن سونا چاہ کے پا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے، یہی تیری بیگم کا مہر ہے۔ پہلا رشتہ اس کائنات کا خامد اور بیوی ہے، اس سے اگلے رشتوں نے جنم لیا، اور میں دکھ سے کہتا ہوں یہی رشتہ میرے معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے۔ کبھی خامد کے ہاتھ، کبھی ساس کے ہاتھ، کبھی سسر کے ہاتھ، کبھی نندوں کے ہاتھوں، کبھی دیور کے ہاتھوں، اس میں دیندار دنیا دار برابر۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر ملتا ہے جہاں جانے والی کو بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے، ورنہ جانے والی نوکرانی بن کے جاتی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے انصار بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے لگتا ہی نہیں کہ میں پرائے گھر گئی ہوں، اسے لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ اپنے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ نہیں لگتا کہ میں پرائے گھر چلی گئی ہوں، اسے لگتا ہے میں اپنی ماں پیو دی جولی چ بیٹھی ہوں۔ لیکن میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ یہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، جو پل پل زندگی کی ضرورت ہیں، جس کے بغیر زندگی ویران ہو جاتی۔ ہمارے ممبر سے جو بات چلتی ہے، جو بھی خیر کی بات ہے اس کا اجر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سوائے شر کی بات کے یا سوائے لڑائی لڑانے والی بات کے، جو بھی کوئی بات کر رہا ہے خیر کی، وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی معاشرت بیان نہیں ہوتی، میرے نبی کی زندگی بیان نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے، یہ دنیا کا اہم ترین رشتہ ہے۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے اشارے ہیں، اور خامد اور بیوی کے لیے پوری صورتیں اتری ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں، دعوی نہیں، سینکڑوں آیات کہ اس رشتے کو چلانا کیسے، چونکہ جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ کمزور ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ ماں باپ سے رشتہ ٹوٹتا نہیں، اولاد چنگی ہوئے بھیڑی ہوئے، رشتہ ماں اور باپ کا باقی، اولاد کا باقی۔ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ بھائیو،
ہمارے معاشرے کو میرے نبی والی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. جو ماحول میں ہے وہی چل رہا ہے. پنجابی وہ کرے گا جو پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھی وہ کرے گا جو سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچی وہ کرے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، پٹھان وہ کرے گا جو سرحد میں ہو رہا ہے. پھر آگے قوموں کے ثقافتیں ہیں. جٹ وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، راجپوت وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، گجر وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، ارائی وہ کریں گے جو ان میں ہو رہا ہے، بٹ وہ کریں گے جو ان میں ہو رہا ہے. میرے نبی نے کیا کیا یہ کوئی نہ پوچھنا چاہتا ہے، نہ یہ ممبر سے بات چلتی ہے، زیادہ نہیں چلتی جو میں انکار تو نہیں کرتا ہوں، بہت کم چلتی. بلکہ یہ مسائل تو یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، میں خود مدرسے پڑھاتا ہوں، یہ مدرسے میں بھی نہیں بتائے جاتے. جب زندگی کے ابواب آتے ہیں تو چل بھائی شروع ہو جاؤ. وہ ایک تلاوت چل رہی ہوتی ہے، چاہے مولانا حنیف صاحب پڑھا رہے ہوں، چاہے طارق جمیل پڑھا رہا ہوں، چاہے مولانا نذیر صاحب پڑھا رہے ہوں، تلاوت ہوگی. ترمذی کی جلد ثانی اتنی خوبصورت زندگی کو کھولتی اور بیان کرتی ہے. لیکن ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ اب بس شروع ہو جاؤ، جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی. اس لیے بھائیو آپ سے گلہ نہیں نا، علماء سے گلہ ہے کہ جو بچہ 10 برس لے کر مدرسے میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نکلتا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، میں نے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. میں نے بازار میں، اگر میرا مقدر ہے ہر بچہ تو مدرسے میں نہیں پڑھاتا، تو میں نے بازار میں تجارت کیسے کرنی ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، بیوی کو لے کر کیسے چلنا ہے، اختلاف رائے میں کیسے وسعت صدر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ اخلاق نبوت اس طرف. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق تھا. ما لی فی النساء من رغبت، جو صحیح حدیث ہے کہ مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. اور عمل سے دیکھا، 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی. ایک منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ. ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی، منگنی ہو گئی، ٹوٹ گئی. دوسرا نکاح ہوا، ابو حالہ، وہ انتقال کر گئے. پھر تیسرا، پہلی ایک منگنی کے ساتھ پہلی شادی، دوسری شادی ابن عابد، انتقال ہو گئے. 2 نکاح سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال. میرے نبی 25 سال. وہ کہتے میں تو 20 سال دی لڑکی نال شادی کرنی، 40 سال کی عورت سے شادی فرما رہی. اور ایسا حسن و جمال کائنات میں کسی کو ملا نہیں. ام معبد الخزاعیہ کے خیمے سے گزر ہوا اور آپ آگے چلے گئے. میں وہ قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ایک وہ ٹکڑا حلیے کا بتاتا ہوں کہ جب اس کے خاوند آئے تو اس نے وہ پیالے میں دودھ دے گا، کہا دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگی ہے بکری. اس نے کہا بکری تو چل نہیں سکتی، دودھ کتوں آ گیا؟ کوئی آیا ہی بڑے کوئی سونی شکل آلا وہ دے ہاتھاں جدو کوئی برکت آئی. کہا سفیلی ان عاتیلی، کون آئی در میں دست صحیح. تو وہ ایک ان پڑھ بڑھیا نے میرے نبی کا روپ بیان کیا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحب في لحيته كثافة في عنقه سطح أزج أقرع صد القصب إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. اللہ اکبر. یہ تو کوئی عربی دان اس کے شرح نہ کر سکے تھا، اسی تو انہیں پنجابی. کہنے لگی ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا. مکھ دی گل مکاواں، میں نے این لگا جب میں 14ویں دا چاندنی کپڑے پا کے اٹھا گیا. چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، خوبصورت موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج. میرے نبی کی آنکھوں کے لیے 7 الفاظ حدیث میں آئے ہیں.
اور ساتوں کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی حسین آنکھ کائنات میں کسی کی نہیں بنی. آواز میں کشش، گردن لمبی، چہرہ نورانی، بھویں بڑی گول، یہاں بال نہیں. جب دیکھتی تھی تو جی نہیں بھرتا تھا. وسیمن، جدھر سے دیکھتی تھی حسن غلام نظر آتا تھا. قسیمن، جدھر سے دیکھو حسن غلام ہو. قسیم، جتنا دیکھو دیکھنے سے دل نہ بھرے. وسیم، وسیم دیکھا، قسیم دیکھے. آواز میں دل پکڑنے کی طاقت، دل پکڑ لیتی تھی آواز. ہاں، ایسے حسین کو لڑکیوں کی کمی تھی. اور آپ نے 40 سال کی خاتون سے شادی کی، دونوں سے اولاد، دونوں شادیوں سے اولاد تھی. اور زندگی کے 25 برس ساتھ گزار دیے. جب آپ 50 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں. ایک حدیث سناتا ہوں: ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ لوگوں سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا. ایک نکاح تو خالصتاً اللہ کر رہا، اللہ ہی نکاح خواہ بنایا. سبحان اللہ، کائنات کا عجب نکاح. زینب بنت جہش، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ. نہ گواہ، نہ نکاح خواہ، نہ وکیل، نہ دستخط، نہ مہر، نہ ایجاب نہ قبول. ہمارے یہاں تو ایجاب قبول واجب ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. قبول کیا کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. کوئی ایجاب قبول نہیں، بس زوجنا کہا، چل میرے محبوب میں نے آپ کا نکاح کر دیا. ہمارے دوست ہیں ذمہ دار، ان کا گاؤں کا ایک بچہ نا، یہ بسوں پہ کنڈکٹر، چھوٹی عمر میں چلا گیا. تو ان کا محاورہ بن جاتا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے. نا بسوں کو آگے پیچھے کرتے 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 اس کی شادی ہو رہی تھی. صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. تو مول صاحب آگے، ہاں بھائی فلانے دے دی تھا، اتنا مارتے تیرے نکاح دیتے تو قبول کی تھی. آندہ جی آون دے ہو. تو اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو کوہ نہیں ماری، کہندہ جی جاون دے ہو. اس کے بھائی نے پھر کوہ نہیں ماری. اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آکھے سارے دی صلاح نال کم نہیں بندا، نہ آون نال نہ جاون نال، تینوں آکھنا پوسی میں قبول کیتا. یہ تو اتنا پیچیدہ سا مسئلہ ہے. اللہ جاء فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. پھر اس کا بڑا پرتکلف ولیمہ ہوا، سارے مدینے کو کھلایا گیا. اللہ نے کہا کرو، آپ نے کی. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا. کسی بھی گھر کی آبادی، کسی بھی گھر کی آبادی کا تعلق نہ قوم سے ہے، نہ شکل و صورت سے ہے، نہ مال و زر سے ہے. اللہ کی قسم صرف نبوت والے اخلاق سے ہے. آپ نبی والے اخلاق سے اپنی زندگی کو چلاؤ تو آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. خود لفظ نکاح کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. نکاح عربی زبان کا لفظ ہے. دو چیزوں کا آپس میں یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں. اور اس کی 4 شکلیں علماء لغت نے بیان کی. بارش کا زمین میں جذب ہو کے مٹی اور پانی کا یکجان ہو جانا، اس کو نکاح کہتے ہیں. آنکھوں کا نیند میں اتر کر آنکھوں کو بند کر کے نیند اور آنکھوں کا یکجان ہو جانا، اس کو نکاح کہتے ہیں. درختوں کی شاخوں کا آپس میں یوں مل کر یکجان ہو کے چھاؤں بنا دینا، اس کو نکاح کہتے ہیں. عورت کا مرد پہ اعتماد کرنا، اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ 4 صفتوں کے ساتھ جب یہ رشتہ چلتا ہے، مرد کے خوبصورت اخلاق،
اور عورت کا ان اخلاق کے جواب میں حسن سلوک، ان کو جذب کرنا، اس کی قیمت ڈالنا. تو پھر یہ آیت ساتھ پڑھو، نساؤکم حرث لکم. پھر وہاں سے خوبصورت کھیتی وجود میں آتی، خوبصورت نسل وجود میں آتی ہے. اور کھیتی ڈنڈے سے ہوتی ہے یا بڑے طریقے سلیقے سے ہوتی ہے؟ کوئی سوٹا چاہتے کھلو تو نکل کڑا کا، نہیں تو میں تیرا سر لا دے. ابھی کپاس چلی ہمارا الگ، سارے ذمہ دار سوٹے لے کے کھلو دلا نکلو ٹنڈے ہو، نہیں تو تھوڑی خیر نہیں. آج کبھی کسی پاگل کو دیکھا ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ زراعت؟ میں تو ذمہ داروں کا بیٹا ہوں کہ ڈنڈے کے ساتھ زراعت ہوتی ہے. اللہ نے کیا خوبصورت لفظ فرمایا، حرث، کھیتی. جس احتیاط سے کھیتی کو پروان چڑھاتے ہیں اتنی احتیاط رشتے کو دے دو، زندگی آباد ہو جائے گی. وہ مزدور کی بیٹی ہو یا مولانا زاہد صاحب جیسے معروف آدمی کی بیٹی، وہ کسی غریب کا بیٹا ہو، کسی امیر کا بیٹا ہو، اخلاق اچھے ہوں گے، گھر آباد ہو جائے گا. چونکہ برداشت سے زندگی چلتی ہے، 100% کوئی کسی کا ہم نوا نہیں ہوتا، برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. درختوں کا، شاخوں کا مل کر چھاؤں بنا دینا، چھاؤں کے نیچے بیٹھنا کتنا مزہ ہوتا ہے. جب ہمارے وہ بجلی نہیں تھی نا دیہاتوں میں، تو ہمارے والد صاحب اور ہمارے بڑے بزرگوں وہ شتوت لگوا، شتوت اور ٹالی، ان کی چھاؤں ایسی گہری ہو جاتی تھی کہ اس میں بغیر وہ پنکھوں کے سارے بیٹھے ہوتے تھے. تو خامند اور بیوی کا ایسا سلوک جو ایک چھاؤں بنا دے جس کے نیچے آنے والی اولاد پروان چڑھے. میرے پاس ملتان سے ایک بچہ آیا، میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ، میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ. کتنا قابل ہوتا ہے جو میڈیکل کالج میں کوالیفائی کرتا ہے؟ کہا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں آپس، ان کی لڑائی سے اتنا دل برداشت ہوں کہ میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہے. زندگی تھی بچ گیا، تو مجھے آپ کے بیان سننے کے ملے اس کے بعد، خودکشی کے بعد، تو پھر میں نے توبہ کی، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہ ماں باپ کہ آپس کی بدتمیزی نے اتنے قابل بچے کو خودکشی تک پہنچا دی. اور جھوٹی انا ہوتی ہے، جھوٹی ضدوں. کبھی میرے معاشرے میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور حدود کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو زیادتیاں ہو رہی. یہ سارے علماء تشریف فرمائے. اس بچی کا حق ہے جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. اگر میرے پاس پیسہ ہے اور وہ کہے مجھے الگ گھر چاہیے، تو مجھے الگ گھر دینا میرے ذمے ہے، اس کا حق بنتا ہے. اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں کرائے پر لے کر دے سکتا ہوں، تو میرے ذمے ہے میں آنے والی کو کرائے پر گھر لے کر پورا سیٹ اپ بنا کے دوں. اگر یہ میری ہمت نہیں ہے تو اپنے گھر میں ایک پورشن مکمل اپنی بیوی کے لیے پیش کروں. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن اور 1 ٹوائلٹ اس لڑکی کا حق ہے، جس میں اور کوئی کسی کا دخل نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو وہ روزے رکھو، تو تسبیح پڑھو، کسی دے دین لے کے برباد نہ کرو. میری ماں دی بھی روٹی پکا تو میرے ابے دی بھی روٹی پکا تو میری بہناں دی بھی روٹی پکا تو میرے بھراواں دی بھی پکا، تے بولنا تو کوئی نہیں تو لتر تیرے سرے چوسی. لعنت ہے اس زندگی پر. یہ تلخ حقائق ہیں. بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، ماؤں نے گھر اجاڑ دیے اپنے بیٹوں کی. روز کی باتیں ہیں. لے جانے والا جب اتنی ذمہ داری سے کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہا تو اس کے ذمہ ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تو سامنے آئے. سامنے آنے کا مطلب ہے لڑائی کرے، اپنی بیوی کو بچائے. میں توڑا پتر ہوں، میں توڑا نوکر ہوں، میں نے دوستو میں توڑی نوکری کرنی. بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر ماں باپ کو بچائے کہ دیکھ تیرے میری حدود ہیں، اس سے آگے تم نہیں جا سکتی. یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری جنت ہیں. اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو ماں باپ کی حفاظت کرے، ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے تو بیوی کی حفاظت کرے. کہ اللہ نے اس کی گود میں سے ایک نسل کو اٹھانا ہے، وہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے. وہ تانے سن سن کے اس نے تربیت کا کرنی ہو تو وہیں بیچاریوں کا دماغی
ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ایک تانا ساری دن آدمی کو تڑپا کے رکھ دیتے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کو خوبصورت بناؤ اخلاق کے ساتھ. بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اچھے اخلاق برتے، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق برتے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر کیجیے، معاف کیا جائے. میرے نبی نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، علاقے کے مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نکاح کے موقع پر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور میں ہمیشہ دکھی ہو جاتا ہوں، کیونکہ پھر وہ مجھے، جو آدمی ذرا دین میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگ مسائل لے کے آنا شروع ہو جاتے کہ جی میرا اے مسئلہ ہے، میرا اے مسئلہ. ایک لائن لگی ہوئی ہے، دکھ کی داستان ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جانے والی اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ضرور کرے. وہ اس کی اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے بھی ان کو اپنا ماں باپ بنا لے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے، واجب کوئی نہیں، ذمہ کوئی نہیں. اور ساس سسر سے کہتا ہوں آنے والی کو اپنی بیٹی بناؤ، اور خاوند اور بیوی کو پنپنے دو. ایک نوجوان تھا، بہت بری زندگی. اس کے والد نے کہا جی ذرا میرے بچے نے تو مل لو، کوئی بندہ بن جاوے. ہم نے اس سے دوستی لگائی، اللہ نے اس کو 4 مہینے کی توفیق دی. بہت بڑے مالدار فیملی. پھر وہ اس کی شادی ہوئی، ہم اس کی شادی میں شریک ہوئے. سال بعد طلاق ہو گئی. اور میں نے کہا طلاق کیوں دیتے؟ کہا جی ماں باپ کے تانوں سے تنگ آ کے طلاق دی. میں سر رات کلبوں میں ہوتا تھا، شراب پیتا تھا، میرے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی میں کون آتے کتنے ہیں. جب سے شادی ہوئی ہے روز سنتا ہوں بیوی دی کچھ اچھی بیٹھا رہندا، ماں نو تا پوچھدا ہی کوئی نہیں. بیوی دی کچھ اچھی وڑیا رہندا، پیو نو تا پوچھدا ہی کوئی نہیں. کہ ان 2 تانوں نے مجھے اتنا زچ کیا کہ میں نے اس بے قصور کو طلاق دے دی. بھائیو، میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں جو میری اس سنت پہ عمل نہ کرے. علماء عزاب پوری ایک کتاب ہے، جن علماء نے شادی نہ کی. ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. ایک بڑے ہستی تھے، ان کا انتقال ہوا، شادی نہیں کی. وہ خواب میں ملے اپنے کسی کو، کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ بخشش ہو گئی. لیکن ایک مسلمان اپنے بچے اور بیوی اور بچوں کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے، اس پہ جو درجات ہیں، مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگی، مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگی. تو بھائیو، ہم اس زندگی کو خوبصورت بنائیں. یہ خوبصورت رشتہ ہے. میرے نبی پھر ایک اور بات کر کہ ہمارے ہاں بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ بیٹی یہ رشتہ آیا، ہم آپ کی شادی کر دیں. بچوں سے تو کوئی نہ بات ہو جاتی. بچے آج کل کے ویسے باغی ہو گئے ہیں تو انکار بھی کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے عام ماحول میں بیٹیوں سے پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی. بابے تیرا رشتہ ایسے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب بغاوت ہے، اب طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنی بچی جس نے زندگی گزارنے اس سے پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ کو تو پتہ چل گیا تھا. کیوں علی کیسے آئے؟ چپ. اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ اچھا انشاءاللہ. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ بھیجنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے. چونکہ ابوبکر عمر کو انکار ہو گیا تھا. ابوبکر نے رشتہ مانگا، انکار. عمر انکار.
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی تم جاؤ. کہا میں تو فقیر ہوں, میرا تو گھر بھی اپنا نہیں, مجھے دے دیں گے, کہاں تم جاؤ. تو یہ قصہ ہوا. انشاءاللہ باہر نکلے تو ساتھیوں نے پوچھا, صحابہ نے, کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف ہی کہنے لگے کچھ تو کہا ہوگا. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا بس ہو گیا, کیونکہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہے. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ بتانا چاہتا ہوں. اور پہلے میں نے حدیث کیا سنائی تھی, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے کہی ٹھیک ہے. گھر تشریف لے گئے, بیٹی فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, کر دوں؟ اللہ اکبر, ہاں کر دوں. جبریل کے بعد ضرورت تھی. جبریل نہ بھی آتے تو میرے نبی کی ہستی کے سامنے, اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ, جس کے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں, کوئی گنجائش تھی کہ وہ کہیں گی نہیں؟ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا, جس نے زندگی گزارنی اس کا حق. فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ, حضرت فاطمہ نے ہاں کی. اب باہر تشریف لائے, کہا علی بلاؤ, لوگوں کو بلاؤ. لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. حضرت علی کو یہاں بیٹھا ہے سامنے, ایسے ممبر پر آئے. کہا لوگو, جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر پوچھا, پھر ایک خاتون کہنے لگی میرے رشتے کی بات آتی تھی اور میرے ماں پیو دوے کمرے چ بہ کے گلاں کردے ہیں, جیں حیاتی نہیں باونے اس کو لک کے گلاں ہوندیاں پیاں, اور اس سے تو پوچھو بیچاری گائے بھینس تو نہیں ہے. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی, میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ کہا میں نے قبول کیا, اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی سجدے میں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے زور سے آمین فرمایا. پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجور کھلائی, اور ایک روایت میں آتا ہے شہد کا شربت پلایا. پھر رخصتی کے وقت, مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 3 کال نظر سے گزرے. حضرت علی کو لے کے جاؤ, سلمان فارسی, علی اور عقیل, 3 حضرات اونٹنی پر تشریف لائے. اونٹنی کو دروازے کے باہر بٹھایا, اندر حضرت علی کو بلایا. حضرت فاطمہ کا ایسے ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک, علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا فاطمہ, مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا, میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے ایسے پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تلاوت کر کے دم کیا. پھر یوں ڈال کے ایسے ان پر ایسے چھینٹے دیے یہاں پشت پر, اور پھر دونوں کو پلایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا لیا, علی ولیمہ کرو. کہ یا رسول اللہ میں تو ویلا, میرے کو تو شے کوئی. تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے جی میرے کو چھترا کھل ہوتا ہے. آپ نے کہا ذبح کرو. چھترا ذبح کروایا, اس میں چھوارے ڈلوائے, قورمہ چھوارے ڈلوائے. حضرت علی کو اپنے جیب سے پیسے دیے, جا کھجور لا, گھی لا, پنیر لا. تو علی 4 درہم کی کھجوریں لائے اور 5 درہم کا گھی لائے, پنیر لائے, اور 1 درہم کا وہ پنیر لے کر آئے. پھر اس کو آپ نے مکس کروا کے سویٹ ڈش بنائی اور وہ ولیمے پر رکھوائی گئی.
اور اس کے ساتھ تازہ کھجوریں اور جو کی روٹی اور چھترے کا گوشت، اور میرے نبی دیگ پر خود بیٹھے کھلانے کے لیے، سالن ڈالنے، لہذا سارا مدینہ کھا گیا، دیگ انجے دی انجے پہ آئی، دیگ میں کمی کوئی نہیں ہے، سارا مدینہ۔ تکلف جو کچھ شادی میں ہو رہا ہے یہ بھی ننگے انسانیت ہے، اور جس سادگی ہم علماء دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، وہ بھی کوئی شدت اور سختی والی بات ہی ہے۔ میرے نبی بادشاہوں کے نبی، میرے نبی مالداروں کے نبی، میرے نبی متوسط طبقے کے نبی، میرے نبی غریبوں کے نبی، آپ نے سب کو راستہ دینا ہے۔ کیسے ایک غریب، کیسے ایک مالدار تکلف کے بغیر شادی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کبھی شادی ہے کرو نال جانوں میں پتہ نہ لگے کہ شادی۔ میں عمر جیسی ہستی گلی سے گزرے اور وہاں کچھ مجمع تھا، تو آپ نے کہا یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا جی وہ شادی ہے۔ تو کہا ڈھول تو بجاتے، ڈھول تو بجاتے۔ سورے مدینے کو امام مالک 4 ائمہ میں سے اور پہلے امام اور امام دار الہجرہ کا لقب پایا، پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والی، بیٹی کی شادی آ گئی۔ لیث بن سعد اور امام مالک علم میں ہم پلہ ہیں، نصیب میں امام مالک آگے بڑھ گئے کہ ان کی فقہ کو قبولیت ملی، ان کو نہیں ملی، وہ مصر میں تھے۔ عصفر ایک بوٹی ہے جو بہت مہنگی ہوتی تھی، اس میں بچیوں کے کپڑے رنگے جاتے تھے دلہن کی، تو امام مالک نے لیث بن سعد کو مصر خط بھیجا کہ میری بچی کی شادی آ رہی ہے، تو میں نے عصفر میں اپنی بچیوں کو لباس تیار کرنا ہے، تو وہ یہاں بہت مہنگی تو بھجوا دے۔ وہ بڑے مالدار تھے، جب کبھی امام مالک پہ قرضہ ہو جاتا تو ان کو لکھتے تھے قرضہ چڑھ گیا میرا اتار، وہ وہاں سے اتراتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بچی کے 5 جوڑے 10 جوڑے 20 جوڑے لال 100 جوڑے لال، انہوں نے 30 اونٹ عصفر کی بوٹی کے لاد کے بھیج دیے۔ بچی کا کام ختم ہونے کے بعد جو عصفر باقی بچا، امام مالک نے 500 دینار کا مدینے کے بازار میں بیچا، اور 500 دینار آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 9 کروڑ مولانا صاحب، 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یہ امام اہل السنہ ہے۔ تو جس سادگی کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی تائید ایسی نہیں ملتی، اور جو آج میرا معاشرہ کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی ننگے انسانیت ہے۔ شرم کی چادر کو اتار کے پھینک دیا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے بیچ کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی بچیوں کو عزت دو، اپنی بچی کو پوچھو، رائے لو، اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ بچیوں کو تمہارے شہروں کا مجھے حال نہیں معلوم، ہمارے ذمہ داروں میں بچیوں کو کوئی جائیداد نہیں دیتا۔ ساڑی زمین جیوائی لے جامن، ساڑی زمین جیوائی لے جامن نہیں دیتے۔ پورے پاکستان میں پھرا ہوں، کہیں رواج نہیں ہے بچیوں کو وراثت دینے کا۔ ہمارے علاقے کا پہلا انسان میرا باپ تھا جس نے بیٹیوں کو وراثت دی، تو میرا تائے نے میرے باپ کی کلاس لے لی، کیا مرنا پایا ہی ساڑے گل، ہن ساڑیاں دھیاں اکسن سانوں ہی دے زمین، ابا چاچے دیتی ہے تو تم ہی دے۔ اور میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے راوند میں، میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد کی بوتل لے کر گیا، ایڈی ساری میں نے پیش کی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کی ہے۔ کہنے لگے ہم گل سنے جی،
ایڈی ساری اس ویلے 10 روپے دی شاید دی بوتل ہم دی 10 روپے دی ٹھیک فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی میری پھپھیاں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی دیا تھا تو اے بوتل اتھے رکھ دے نہیں دیا تھا تو یہ حرام ہے میں نہیں لیتا میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی میں کہا جی 2 بھرا بس اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا اس لئے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں مینوں کیا پتا پھر کہنے لگا اچھا رکھ دو لیکن ہمارے ہاں وراثت کا ظلم عظیم ہے جس پیٹ میں بچہ بنتا ہے اسی میں بچی بنتی جس چھاتی کا دودھ بیٹا پیتا ہے اسی کا بیٹی پیتی جس چھت کے نیچے بیٹا پروان چڑھتا ہے وہیں بیٹا اور جو بھی مولانا فرما رہے تھے کہ بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی اور انہی پہ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے یہ ان کے حقوق ہیں یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے بھائیو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے علماء سے کہتا ہوں معاشرت بیان کیا کریں لوگوں کو معاشرت کا کچھ پتہ نہیں اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے جس میں آپ سب کو گزارش کروں گا وقت لگاتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا دین کا بھی دنیا کا بھی اللہ ان کا جوڑ نصیب اچھا کرے سلامت کرے اور زندگی خوبصورت گزرے نیک و صالح اولاد اللہ نصیب فرمائے اللہ اولاد دے تو اولاد کو بھی عزت دے میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم بیٹھوں میں ماں باپ بیٹھو ہیں آخری حدیث سنا کے نکاح پڑھاتا ہوں اب نے کہا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم اپنی اولاد کو عزت دو اور خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت کرو ڈنڈے کے ساتھ نہیں سوٹا ڈنڈا کان پکڑو کھڑے ہو جاؤ یہ تو ہمارے مدرسوں کی بات ہے گھروں میں لتر پولا میں چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع ہو گیا میرے خیال ہے کوئی 6-7 سال کی عمر میں اچھا وہ میری ماں کو پتہ چل گیا اب مجھے روکا جا رہا ہے سگریٹ سے ٹھیک ہے میری ماں نے میرا منہ نال تو کہنا انج کھولیا تو میری ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈالا دیواں تیرے منہ پینے گا سگریٹ او میں نہیں پیندا میں کہا تو میں نے لے دے گئے ماں نے منہ کھولا ہوا ماسی نے انگارہ اندر ڈالنے کی پم نہیں پیندا ساتھ لتر پولا الگ ہوا باہر نکل کے میں پھر ایک پاس سے جا کے کش لاؤنا شروع کرتا میرے چھوٹے بھائی ویکھ لے مطلب مارا گیا حالی دا اگلے چھوٹے نہیں بولے میں کہتا یار میں اور میں نا وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا میں کہا ایک سگریٹ تو بھی پی لے میں نے اس کو بھی پلا دی میں کہا میری شکایت تو نہیں لاوے گا بھائیو اولاد بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے انہیں بے عزت نہ کیا کرو تربیت کے نام پر شدت سے بچا کرو انہیں عزت دو عزت آئے گی میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار ایک تھی دیوار کے ساتھ دیوار اے نہیں کہ چوتھے دے ہم آنا جانا لگا ہوا ہے جب جناب فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی میرے نبی چارپائی پر ہیں زمین پر ہیں کرسی پر آپ کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر ہی اپنی بیٹی کو لے لیتے اور ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لیتے پھر ہاتھ پکڑے آ کر اپنے برابر بٹھاتے اور پھر بات شروع فرماتے یہ عزت میرے نبی اپنی بچی کو دیتے تھے عزیزہ کا تو ویکھیا نہیں اپنے دھیاں پتروں میں بھائی آئے کے دو تو جاندے کے دے پہ عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی ہمارے دینی حلقوں میں خاص طور پہ شدت سختی تربیت کے نام پر
باغی ہو گئے۔ تو بھائیو، یہ اولاد بہت بڑا تحفہ ہے، انہیں عزت و احترام دو۔ اللہ انہیں نیک بنائے گا جب آپ ان کو پہلے 10 سال دے دو، ساری زندگی تمہارے ہوں گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا کتنے ماں باپ کا بڑا ظلم ہے کہ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کی عمر میں جا کر اس پر پابندی کرو، سختی کرو۔ 10 سال ماں باپ اولاد کو دے دیں، ساری زندگی اولاد تمہاری ہوگی۔ تو یہ چند زندگی کے ابواب ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔